اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم قرآن فہمی کے دروس کے آخری مراحل میں آج کل ہیں، اور درس سابق میں ہم نے آخری 7ویں قسم جو ہے 7 اقسام میں سے لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مقرون کے چند صیغے ہم نے سابقہ درس میں پڑھ لیے، آج ہم اسی کے مزید صیغے پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ ہے اس قرآن فہمی کے دروس کا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شاید اغلب ہے غالباً مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم پہنچے تھے ماضی معروف کی گردان ہم نے سابقہ درس میں کمپلیٹ کی تھی، اب ماضی مجہول کی، مضارع مجہول کی گردان اس وقت آ جاتی۔ مضارع مجہول میں یقی کا مضارع بنے گا یوقا، اس کا معروف تھا یقی، اور ہمارا جو فعل زیر نظر تھا صبح وہ تھا وقع یقی، وقا واو حرف علت، بیچ میں قاف حرف صحیح ہے، اور لاسٹ پر ایک اور حرف علت یا وقع، اصل میں واقعیہ، تو یہی وقع بن جاتا ہے۔ تو لہذا دو حروف وقع، بیچ میں ان کے درمیان تفریقہ ڈالا کہ حرف نے قاف نے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق، جس میں فرق ہو بیچ میں کسی ایک حرف کی وجہ سے۔ اور اگلا درس ہوگا مقرون کا، مقرون ساتھ میں ہوں گے حرف علت اور حرف صحیح ایک سائڈ میں ہوگا، اس لیے ان میں کوئی بیچ میں تفریقہ نہیں ڈالنے والا کوئی ہوگا، اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ اور یہ ہمارا جو چل رہا ہے اس کی بحث یہ ہے لفیف مفروق، یعنی ایک دوسرے الگ، بیچ میں فرق، بیچ میں تفریقہ پڑا ہوا۔ تو لہذا یوقا سے جو تسنیہ ہے وہ ہے یوقا کے بجائے بنے گا قیانے، یوقیانے۔ اور جمعہ والا صیغہ غائب کا مذکر یوقعون۔ اب اس کے غائب کے 3 مونس والے صیغے، تو لہذا اس کا یا کے بدلے تا سبسٹیوٹ ہو جاتا ہے، تو بن جاتا ہے مونس تو کا۔ اور یہاں یوقیان مذکر ہے، تو یہاں تثنیہ کیا نام ہے، یہ ہے واحد، یہ ہے تثنیہ، یہ ہے جمع، یہ ہے واحد مونس و والے مذکر، واحد مونس تثنیہ مونس، اس کے بجائے یا کو سبسٹیوٹ کر کے بن جائے گا تو قیانے۔ اور جمع اس میں نون لازم آنا چاہیے، نون تثنیہ، نون مونس ہے،
مونس کا نون ہر جگہ وہ آ جاتا ہے. تو اور یہاں تا کے بجائے یا ہر جگہ آ جاتا ہے. یو قائن چھ سیگے ختم ہو گئے. کون سے؟ غائب والے، مذکر کے 3 اور مونس کے 3. اب آ جاتے ہیں ہم مخاطب کیا؟ مخاطب واحد. اور وہ کون سا ہے؟ وہ دوبارہ یہی والا ہوتا ہے. یہ یو قا کے بجائے تو قا، یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو قا اور یہ والا پھر ریپیٹ ہو جائے گا تو قیانے. مخاطب تثنیہ مذکر. اور یہاں غائب میں یو قون ہے تو مخاطب میں سبسٹیوٹ ہو جائے گا یا تا میں، تو باقی وہی رہے گا تو قائن. ہاں اب آ جاتے ہیں مونس کے 3 صیغے. تو مونس کے 3 صیغے میں پھر یہی تو قائن تعلیل یاد رکھیے یہ وہی تو قائن تو قیانے. یہ مشترک ہے یہ کچھ صیغے. تو قیانے اور تو قائنہ، یہ یو قائنہ اور یہ والا تو قائنہ یہاں بھی آ جائے گا تو قائنہ. پھر متکلم واحد اور مال غیر، وہ ہے اوقا اور نوقا. یہ ہمارے 14 صیغے مظاہرے. کون سا والا؟ مجہول والا، مظاہرے مجہول. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم امر پر آ جاتے ہیں. امر کو آپ کو پتہ ہے، امر لام امر لگا کے ابتدائی 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے اور بیچ والے میں فارمولا. ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے. تو لہٰذا امر معلوم لے لام امر لے یق کے بعد تثنیہ غائب لے یق یا، اور جمع والا لے یا قو. یہاں قو نہیں آئے گا، لے لگایا تو لہذا یہ بدل جائے گا. پھر جو مونس کے ہیں لے تقے لے تقیا، اسی کا تثنیہ لے تقیا. اور لے یقین اب جو اس کا فارمولا مظاہرے کا حرف گرانا ہے. لے مظاہرے کا حرف گرا دیا تو قے رہے گا خالی. قیا. پھر جمع اس کا مذکر کا قو، تو یہی آتا ہے آئے شریف میں قو انفسکم، آپ سب اپنے نفسوں کو بچاؤ. کس سے؟ نار جہنم سے. واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو. تو یہ جمع والا صیغہ ہے مذکر والا. قو قی واحد مونس مخاطب. قیا 2 عورتیں جب ہوں. قیا جمع مونس مخاطب. قین، اور پھر لام امر واپس لے آقے اور لے ناقے.
لے ناقے امر کے معلوم کے 14 کے 14 سے کے آگے. مشکلیں آپ کو کہیں سمجھنے میں مشکل آ رہی ہوگی اس وجہ سے کہ ان کے بیچ میں آپ کو گیپ لگ گئی ہے نا. آج صبح کا سے درس بھی آپ کا رہ گیا تھا آپ دو کا, اور آج صبح کا بھی, کل صبح کا بھی, تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی مشکل رہے گی آج, تھوڑی ابتدا میں بس. اس کے بعد امر مجہول, اسی سے امر مجہول بنانا ہے. امر مجہول, امر مجہول لے یا کو زبر کے بجائے پیش لگے گا, اور اس کے بعد واپس آئے گا. لے یو کا کی زیر کا زبر آ جائے گا, لاسٹ حرف مفتوح ہو جاتا ہے امر مجہول میں, کسی بھی صیغے کے مجہول میں. لے یو کا آگے مشکل نہیں ہے. لے یو قیا, لے یو قیا, لے یو قاؤ. مضارع مجہول سے کمپیئر کیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. لے یو قاؤ. پھر مونس کا واحد سے گا, مونس غائب کا, لے تو کا, لے تو کا. اس کے مقابلے لے تو کا, لے تو کا لام امر لگا کے, یہ مجہول ہے اسی کے ساتھ لام امر لگا کے بن جائے گا سب کچھ. لے تو کا, یہ تو قیانی ہے, نون کے جائے گا, لام آگے پہلے آئے گا, لے تو قیا اس جگہ کا, لے تو قیا. پھر لے یہ والا لے تو قائنا, اس کے بعد لے تو قائنا. پھر لے تو کا, لے تو قیا. اب یہاں یہ جو فارمولا والا یہ نہیں رہے گا, یہ اب اسی کا, یہ جو ہے یہاں اسی کا لام امر لگ کے بن جائے گا سب کا سب. اس میں لام امر لگائیں گے, آپ کو معلوم ہے لام امر جو ہے وہ بھی مجزوم ہے, وہ جزم دیتا ہے آگے, اسی لیے اس میں اور اس میں تبدیلی آ گئی. یہاں نون گر گیا, کہیں کچھ ہو گیا, کہیں کچھ ہے نا. اچھا اب ہم کہاں پہنچے؟ ہم واحد مذکر مخاطب پر پہنچے, مونس پر. لے تو قاؤ مونس والا, لے تو مونس مخاطب, لے تو قاؤ نہیں یہ جمع. پھر لے تو قائی, یہ مونس واحد مخاطب, لے تو قائی, لے تو قائی, کیونکہ یہاں یا رہے گا. لے تو قائی 1 2 اور 3 اس والا, لے تو قائی نون گر جائے گا اس کا, ہے نا, جزم دے کے. لے تو قائی, لے تو قیا, لے تو قیا تثنیہ, لے تو قائنا, لے تو قائنا. اور یہ او کا اور تو کا, لے او کا, لے او کا, لے او کا یا گر جائے گا, جزم آ جائے گا. لے او کا اور لے نو کا,
لے نوقا، نوقا کے بدلے لنوقا، لام امر لگا کے، کلیئر ہے نا؟ اب آ جاتے ہم نہے بھی کریں گے، ہیں نہے لا لگا کے، لا بھی مجزوم ہے، لا نہے، لام امر اور لا نہے دونوں مجزوم ہیں، یہ بھی جزم دیتے ہیں۔ آگے سے لا لگانا ہے تو باقی جزم آخر پر دے کے وہ بھی بن جائے گا۔ اوپر میں یہاں سے میں مٹا دوں، ہاں چلیے، لام نہ، لام نہے، کہیں کہیں ہم نے لام نہے نہیں بنایا، لیکن وہاں بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں، جزم دے کے، صرف لا لگانا ہے پہلے تو جزم دے دیا تو مسئلہ ختم۔ لام نہ، یعنی نہے معروف، لاہ معروف کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے لائے نہے، لائے نہے کا مطلب نہے معروف، ایسا نہیں کرو، معروف ایسا نہ کیا جائے، وہ اس کا مجہول ہے، زیادہ تر معروف استعمال آتا ہے، اس لیے لائے نہے، لائے نہے، لا یہاں حمزہ کبھی لگایا جاتا ہے، لائے نہے، اور لائے نہے کا مطلب ہے نہے معروف۔ لا پہلے لا لگائیں گے، اور یق اصل میں تھا یقی، یقی تھا، ہے نا مضارع معروف، اب اس سے پہلے جب لا لگا دیا یقی، قاف کا قاف رہ گیا یا گر گیا، لام الفعل گئے، فعل گر گئے، اور وہی مطلب ہے جزم، لا یقی، لا یقیا، یقیا، اس کا نون گر گیا، یہ سب جزم ہے، لا یقیا، لا یقو، لا یقو، پھر مونس میں لا تقی، لا تقی، لا تقیا، لا تقیا، تقیا، اور لا یقینہ، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لا یقینہ، کیونکہ یہ جو نون ہے یہ نون عربی نہیں ہے، یہ نون مؤنث ہے، یہ نون مؤنث ہے، لا یقینہ۔ پھر ساتواں صیغہ لا تقی، پھر لا تقیا، اس کا بھی نون گر گیا، لا تقیا، اس کے بعد لا تقو، لا تقو، پھر مونس مخاطب واحد، لا تقی، اس کا بھی نون گر گیا، لا تقی، لا تقیا، لا تقیا، اس کا بھی نون گر گیا، لا تقینہ، اس کا نون برقرار ہے کیونکہ مونس والا نون ہے، لا تقینہ۔ پھر متکلم واحد اور متکلم آ گئے ہیں، لا عقی، مجھے نہ کرنا چاہیے، لا نقی، مجھے نہیں بچانا چاہیے، لا نقی، یہ لائے نہ، ٹھیک، اور معروف، امر معلوم شیء، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہاں ٹھیک ہے، یہ کیا چاہتے لی، ہاں ٹھیک ہے، لی یقینہ، یہ لام کا زیر یہ ہے، یا کا زبر یہ ہے، قاف کا زبر ہے، لی یقینہ، لی یقینہ، واو تبدیل ہو گیا یا میں، آپ نے پڑھا ہے نا معروف کا وہ ناقص کے قواعد، کس چیز کے؟ امر کے،
امر کے قاعدے میں کل پڑھا یا صبح کل ہی پڑھا تھا، جو ناقص کے تعلیل میں جو فاعل کے اندر واو ہو جاتا ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے امر کے اندر. اور اس میں ایک چیز ہے جو ناقص کے تعلیل کے سے قواعد ہیں وہ بھی لفی پر لاگو ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ہو جائے گا نا وہی پھر. کس جگہ؟ معلوم شیم سے. کس چیز کا؟ نہیں یہ معلوم چھٹا سے گا. چھٹا کون سا؟ چھٹا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے. لا یا کہے گا نہیں. کون سا والا؟ یہ کون سا ہے؟ نحی والا. 1 2 3 4 5 6 لا یقینہ. اچھا آپ کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے؟ صحیح بات ہے ہاں لا یقینہ، لیکن کتابوں میں ہے لا یقینہ، اسی میں لا یقینہ کیونکہ لا تقینہ، یہاں بھی لا تقینہ، وزن میں فرق آ جاتا ہے. اس کو دیکھیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے. اسی کا آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کو اسٹڈی کریں گے، کوئی فکر نہیں. آج ہم کہاں پہنچے؟ نحی ختم کیا، اب ہم فاعل پر آ جاتے ہیں. فاعل فاعل کے 6 سیغے ہیں. اس کا وزن ہوتا ہے واقن، رامن واقن، اسی وہی وزن واقن 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 واقعان واقع یعنی اور واقون اور پھر جو ہمارا ہے مونس والا واقعن واقعیتن واقعیتن. پھر یہاں واقعیتان بچانے والے، واقعیتان، اور پھر واقعاتن، واقعیاتن. ٹھیک ہے، یہ ہے فاعل والے سیغے. اب مفعول. مفعول واقعن پہلے میم بن جائے گا ماؤ الف کی جائے گا موقعیون، یا میں کیا آ جائے گا؟ تنوین آ جاتا ہے. موقعیون موقعیان یا مشدد موقعیان موقعیون اور موقعیتون موقعیتان یا مشدد موقعیاتن. مفعول ختم. تو آپ دیکھیے، اب تھوڑا سا 1-2 پوائنٹ آپ یاد رکھیے. جو وقع ہے، وقع وہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں
واقعہ تھا، واقعہ. جیسے رما میں تبدیلی ہوتی ہے، رما میں مثل رما کے، رما کون سا قسم، کون سی قسم افعال کی؟ ناقص پڑھی ہے نا. تو رما کے جیسے رما ہے اسی کے مطابق، ورنہ وہ تو رمیہ تھا، اصل میں رمیہ تھا. تو اسی طرح اس میں بھی وہی رما کے تعلیل ہو کر، تعلیل یعنی قاعدہ تعلیل لاگو کر کے وقع ہو گیا، تعلیل ہوئی. یہ نمبر 1 نوٹ. پھر وقوع، جیسے یہاں لا یقوع، وقوع جو ہے، وقوع جمع والا صیغہ، وقوع اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں واقعیو تھا، واقعیو. اب اس میں کیا ہو گیا؟ جو یا یہ متحرک یہ ہے، یہ متحرک کا پیش قاف ہو گیا، یا یہ متحرک سے پہلے، اور یا تبدیل ہو گیا کس میں؟ الف میں. یا یہ متحرک حرکت والا، اس سے پہلے زبر ہے، یہاں قاف پہ سے پہلے زبر ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. لہذا یہ جو ہے یہ والی یا الف میں تبدیل، الف میں تبدیل ہوئی یا ہوا بھی لکھتے ہیں، ہوئی بھی لکھتے ہیں. تو کیا بن جاتا ہے؟ دیکھیے، واو قاف پہ یا کا پیش قاف ہو جائے گا، پیش یا الف میں تبدیل، اور دوسرا واو اپنا، لہذا 2 واو آ جائیں گے. وقوا. اب یہ الف بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، تو لہذا التقائی ساکن ہو جائے گا، التقائی ساکنین کی وجہ سے الف اور واو میں سے ایک حرف علت گر جائے گا، اور ہمیشہ جب گرنے پہ آتا ہے تو الف گر جاتا ہے، لہذا الف گر جائے گا. گر جائے گا، الف گر گیا، وقوع بن گیا. اور یہ قاف کا ضمہ جو ہے، قاف نہیں یا کا ضمہ، یا کا ضمہ جو ہے یہاں ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، قاف کو یا کا ضمہ ملا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا وقوع. الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.